اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہترین واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یعقوب بن جعفر بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ عموریہ کی جنگ میں وہ مشہور عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے ساتھ تھے۔ عموریہ کی جنگ کا پس منظر بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ایک پردہ دار مسلمان خاتون عموریہ کے بازار میں خریداری کے لیے گئی۔ ایک عیسائی دکاندار نے اسے بے پردہ کرنے کی کوشش کی اور خاتون کو ایک تھپڑ مار دیا۔ بے بسی کے عالم میں خاتون کی زبان سے واہ معتصمہ کی آواز نکلی، یعنی وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے خلیفہ معتصم باللہ، میری مدد کرو۔ یہ بات سنتے ہی عیسائی دکاندار نے دوسرا تھپڑ مار دیا، جس سے وہ تلملا اٹھی۔ سب دکاندار ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے کہ سینکڑوں میل دور سے بادشاہ معتصم باللہ تمہاری آواز کیسے سنے گا۔ ایک مسلمان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں اس کی آواز کو معتصم باللہ تک پہنچاؤں گا۔ وہ بغیر رکے دن رات سفر کرتا ہوا معتصم باللہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ ماجرا سنایا۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ معتصم باللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اس آدمی سے دریافت کیا، عموریہ کس سمت میں ہے؟ اس آدمی نے عموریہ کی سمت اشارہ کر کے بتلایا کہ عموریہ اس جانب ہے۔ چنانچہ خلیفہ معتصم باللہ نے اپنا رخ عموریہ کی سمت موڑ لیا اور کہا، میں تیری آواز پر حاضر ہوں، اے خاتون معتصم، تیری پکار کا جواب دینے آ رہا ہے۔ میری بہن، میں حاضر ہوں۔ پھر خلیفہ نے عموریہ کے لیے 12,000 گھوڑے تیار کرائے اور ایک لشکر جرار لے کر عموریہ پہنچا۔ مسلمانوں کی آمد سے خوف زدہ ہو کر رومی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تو آپ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرہ کی مدت طویل پڑ گئی تو اس نے مشیروں سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے خیال کے مطابق آپ عموریہ کو انگور اور انجیر کے پکنے کے زمانے میں ہی فتح کر سکتے ہیں، چونکہ اس فصل کے پکنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار تھا۔ اس لیے خلیفہ پر یہ مشورہ بڑا گراں گزرا۔ خلیفہ اسی رات اپنے خاص سپاہیوں کے ہمراہ چپکے چپکے لشکر کے معائنے کے لیے نکلا، تاکہ مجاہدین کی باتیں سن سکے کہ اس بارے میں ان کی چہ گویاں کس نتیجے پر پہنچنے والی ہیں۔ خلیفہ کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوا جس میں ایک لوہار گھوڑوں کی نال تیار کر رہا تھا۔ بھٹی گرم تھی، وہ گرم گرم سرخ لوہے کی نال نکالتا تو اس کا بدصورت غلام بڑی تیزی سے ہتھوڑا چلاتا جاتا۔ لوہار بڑی مہارت سے نال کو الٹتا پلٹتا اور اسے پانی سے بھرے برتن میں ڈالتا جاتا۔ اچانک غلام نے بڑے زور سے ہتھوڑا مارا اور کہنے لگا، یہ معتصم کے سر پر۔ لوہار نے غلام سے کہا، تم نے بڑا برا کلمہ کہا ہے، اپنی اوقات میں رہو، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ خلیفہ کے بارے میں ایسا کلمہ کہو۔ غلام کہنے لگا، تمہاری بات بالکل درست ہے، مگر ہمارے خلیفہ بالکل عقل کا کورا ہو گیا ہے۔ اس کے پاس اتنی فوج ہے اور طاقت ہونے کے باوجود حملہ میں تاخیر کرنا کسی صورت مناسب نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر خلیفہ مجھے یہ ذمہ داری سونپ دیتا تو میں کل کا دن عموریہ شہر میں گزارتا۔ لوہار اور اس کے غلام کی یہ بات سن کر خلیفہ معتصم باللہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس نے چند سپاہیوں کو اس خیمے پر نظر رکھنے کا حکم دیا اور اپنے خیمے کی طرف واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی تو ان سپاہیوں نے اس ہتھوڑے مارنے والے غلام کو خلیفہ معتصم باللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ خلیفہ نے پوچھا، رات جو باتیں میں نے سنی ہیں، ان باتوں کی کہنے کی تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ غلام نے جواب دیا،
آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے۔ اگر آپ جنگ میں مجھے کمانڈر بنا دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اموریہ کو میرے ہاتھوں فتح کروا دے گا۔ خلیفہ نے کہا، جاؤ، میں نے فوج کی کمان تمہیں سونپ دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اموریہ کو اس غلام کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ پھر معتصم باللہ شہر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً اس آدمی کو تلاش کیا جو اس عورت کے متعلق اس کے دربار تک شکایت اور پیغام لے کے گیا تھا، اور اس سے فرمایا، جہاں تو نے اس عورت کو دیکھا تھا وہاں مجھے لے چلو۔ وہ آدمی خلیفہ کو وہاں لے گیا اور عورت کو اس کے گھر سے بلا کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت خلیفہ نے اس عورت سے کہا، لڑکی بتا، معتصم تیری مدد کو پہنچا یا نہیں؟ اس خاتون نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، اور اب تلاش اس عیسائی کی ہوئی جس نے اس عورت کو تھپڑ مارا تھا، اور اس کو پکڑ کر لایا گیا، اور اس لڑکی سے کہا گیا کہ آج وقت ہے، تم اس سے بدلہ لے لو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی غیرت عطا فرمائے اور وہ کسی مظلوم کی فریاد پر خلیفہ معتصم باللہ کی طرح مدد کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔